السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم 3 بہنیں غیر شادی شدہ تھیں جبکہ ایک کی شادی ہو چکی تھی۔ آپی زہرا کی شادی پھوپھی ذات سے ہوئی۔ وہ اپنے گھر میں خوش تھیں، لیکن ان کے بعد کی دونوں بہنوں کی شادیاں نہ ہو سکیں۔ اگرچہ والدین نے بہت کوشش کی کہ ان کا بھی کسی اچھے گھرانے میں رشتہ ہو جائے، مگر مراد بر نہ آئی۔ اللہ جانے کیسی رکاوٹ تھی کے باوجود ہزار جتن کے میری بہنوں کا رشتہ ہاتھ پلے نہ کر پائے۔ وقت کبھی تھمتا نہیں، تیزی سے گزرتا رہتا ہے، سو گزرتا رہا۔ آپی نے بھی کچھ رشتے تلاش کر کے بتلائے، کسی میں کچھ خرابی نکل آئی تو کسی رشتے کو کسی خاص وجہ سے رد کرنا پڑا۔ یوں میرے دونوں بہنوں کی شادی کی عمریں نکل گئیں اور وہ بن بیاہی رہ گئیں۔ ان کے بعد کے 3 بھائیوں کی شادیاں ہو گئیں اور بھابیاں گھر میں آ گئیں۔ انہوں نے کافی جتن کیے، اچھے رشتے شاید میری بہنوں کے نصیب میں نہیں تھے۔ سبھی جانتے ہیں کہ بھابیاں خواہ کتنی اچھی ہوں، جب گھر آ جاتی تو گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ خاص طور پر یہ نندوں اور بھابیوں کے لیے ایک کڑا امتحان ہوتا ہے کہ وہ آپس میں حسن سلوک کو کس طرح قائم رکھیں تاکہ گھر کا ماحول پرسکون رہے۔ بھابیاں گو کہ اچھی تھیں، پھر بھی نند بھاوج کے نازک رشتے میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ حالانکہ میری بہنیں گھر کا سارا کام کرتیں اور بھابیوں کے بچے بھی سنبھالتی تھیں، پھر بھی انہیں بوجھ ہی تصور کرتی تھیں۔ میں والدین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور کالج میں پڑھ رہی تھی، ان دنوں سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی۔ جب ہمارے یہاں انٹرنیٹ کا استعمال شروع ہوا، یہ نئی نئی چیز تھی تو مجھے بھی شوق ہوا کسی سے چیٹنگ کروں۔ کالج سے آ کر کھانا کھانے کے بعد فوراً کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ جاتی اور آن لائن گیم کھیلنے لگتی۔ ان گیمز میں سب سے زیادہ مجھے شطرنج پسند تھی، کیونکہ وہاں چیٹ بھی ہوتی۔ اگرچہ میں اس کھیل کی ماہر نہ تھی، مگر اس وجہ سے کھیلتی کہ چیٹ بھی کر سکتی تھی اور اس میں لطف آتا تھا۔ ان دنوں مجھے عقل نہ تھی، کچھ نہیں پتہ تھا کہ باہر کی دنیا کیسی ہے اور لوگ کس قسم کے ہوتے ہیں، سبھی کو اپنے جیسا معصوم سمجھتی تھی۔ ایک روز ایک لڑکے کے ساتھ شطرنج کی بازی لگا لی اور کھیل شروع ہو گیا۔ وہ ایک ماہر کھلاڑی تھا، اس نے مجھے اس گیم کے بارے میں بہت کچھ سکھایا۔ یوں ہم گیم کے حوالے سے چیٹنگ کرنے لگے۔ اس کا نام بشیر تھا اور وہ کینیڈا میں رہتا تھا۔ تقریباً ہم روز ہی چیٹنگ کرتے اور ہمارا آن لائن رہنے کا ایک ٹائم مقرر تھا۔ میں اس سے گھر والوں سے چھپ کر باتیں نہیں کرتی تھی، بلکہ بہنوں کو بھی اس بات کا علم تھا۔ بات آگے بڑھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو میل بھی کرنے لگے، جس میں وہ کینیڈا کے بارے میں معلومات دیتا اور میں اپنے وطن کی باتیں لکھا کرتی۔ ہم دونوں ملکوں کا ان کی اچھائیوں اور برائیوں سے مقابلہ کرتے۔ میں لکھتی اپنے وطن سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہوتی، اور وہ بتاتا کہ بے شک مگر انسان کو دوسرے ملکوں میں بھی آنا چاہیے، کیونکہ اس طرح ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور دوسروں کی تہذیب و تمدن کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمارا ویژن وسیع ہوتا ہے۔ غرض اس طرح کی باتیں لکھ کر ہم ایک دوسرے کو مروب کرنے کی کوشش کرتے۔ گھر والے میرے اس مشغلے پر کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے اور نہ توجہ دیتے، کیونکہ میں ایک گھریلو لڑکی تھی، کہیں آتی جاتی نہ تھی سوائے کالج کے۔ بس گھر میں بیٹھ کر کمپیوٹر سے دل بہلاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ آگ اور کپاس کا میل نہیں، کسی نے 100% درست کہا ہے۔ بالآخر نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایک روز بشیر نے مجھ سے سوال کیا، شاہ بانو کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ یہ وہ سوال تھا جس کی شعوری یا لاشعوری طور سے منتظر تھی۔ میں نے کہا پہلے تم بتاؤ، بعد میں بتاؤں گی۔ ہاں، میں کبھی کسی کو پسند کرتا تھا، مگر اس کی شادی ہو گئی اور اب وہ بہت دور جا چکی ہے۔ میں نے دکھ کا اظہار کیا، یہ تو بہت دکھ والی بات ہے۔ اے کاش کہ تمہاری خوشیاں تمہیں مل جائیں۔ ضروری نہیں کہ انسان جسے پسند کرے وہ اسے بھی مل جائے، یہ قسمت کی بات ہے، لیکن اس بات پر انسان جینا نہیں چھوڑ دیتے۔ دیکھو میں جی رہا ہوں نا، اور بہت خوش و خرم ہوں۔ بشیر کی اس بات پر مجھے مزید اس کے ساتھ ہمدردی ہو گئی۔ اس قسم کے سوال و جواب کے بعد ہم دونوں کے درمیان ایک اپنائیت بھرا رشتہ قائم ہو گیا اور اب ہم اپنے دکھ سکھ ایک دوسرے سے شیئر کرنے لگے۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھ سے 2 بڑی بہنوں کی شادیاں نہیں ہو سکیں اور اب وہ اوور ایج ہو چکی ہیں، جس کا انہیں بھی نہیں، تمام گھر والوں کو دکھ ہے۔ بہت اچھے رشتوں کی چاہ میں والدین معمولی رشتے رد کرتے ہیں، پھر معمولی رشتہ بھی نہیں ملتے۔ اب ان بیچاریوں کی زندگی کا مقصد صرف بھائیوں اور بھابھیوں کی خدمت کرنا اور ان کی مرضی سے جینا رہ گیا ہے۔ جب بھی میں اپنی بہنوں کا ذکر کرتی، وہ بھی دکھی ہو جاتا اور کہتا، دیکھو تم شادی میں دیر نہ کرنا، ورنہ وقت گزر جائے گا اور تم بھی پھر ان کی طرح بیٹھی رہ جاؤ گی، لہٰذا جو پہلا اچھا رشتہ ہے ہاں کر دینا۔ والدین سدا کسی کے نہیں رہتے۔ لڑکی کی زندگی جب دوسروں کے رحم و کرم پر رہ جاتی ہے تو وہ بہت کم قسم پرسی کی زندگی گزارتی ہیں۔
جلد ہی مجھے محسوس ہو گیا کہ وہ مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے۔ روز کوئی ایسا میسج بھیجتا جس میں میرے لیے خاص بات پوشیدہ ہوتی۔ وہ ان اشاروں کے ذریعے میری تعریف کرتا اور کہتا وہ بہت خوش نصیب ہے جو مجھ جیسی سچے جذبوں کی مالک لڑکی سے اس کا تعارف ہوا۔ خود میں بھی سمجھنے لگی تھی کہ اس کمپیوٹر میں میرا آئیڈیل چھپا ہوا ہے۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ ایک عزیز کی شادی میں پاکستان آ رہا ہے۔ میں خوش ہو گئی، جیسے کسی نے اچانک انعام میں کوئی بہت قیمتی چیز دینے کا اعلان کر دیا ہو۔ میں تو اس سے ملنے کے خواب دیکھتی تھی جو اب حقیقت کا روپ دھارنے والے تھے۔ ایک دن جب وہ آن لائن تھا، اس نے مجھے کہا کہ اگر میں پاکستان آیا تو کیا تم مجھ سے ملو گی؟ ہاں ضرور ملوں گی، مجھے تم سے ملنے کی بہت آرزو ہے۔ مجھے بھی آرزو ہے، میں نے جواب دیا۔ سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی تم یہاں آؤ گے اور میں تم سے مل پاؤں گی۔ بشیر نے اس دن کہا تھا کہ اگر تم نے ملنے کے بعد مجھے پسند کر لیا اور میں نے تمہیں گھر کی عزت بنانا چاہا تو کیا تم ہاں میں جواب دو گی؟ میرے دل میں ہزاروں پھول کھل گئے، مگر میں بن کہے جواب دیا، جی پہلے تم آ تو جاؤ پھر سوچوں گی۔ میں نے اپنی بہن کو بتایا کہ وہ شطرنج کا کھلاڑی کسی کی شادی اٹینڈ کرنے پاکستان آ رہا ہے، ہم سے ملنے بھی آئے گا۔ وہ بولی امی کو بتا دو تاکہ وہ گھر والوں کو راضی کر لیں، تبھی ہم اس کی گھر پر مہمانداری کر سکیں گے۔ باجی یہ بات تم خود امی سے کرنا، مجھے لحاظ آتا ہے۔ پہلے مجھ سے اس کی بات کرا دو، اندازہ تو ہو کس قسم کا ہے، پھر امی سے ذکر کروں گی۔ میں نے باجی سلطانہ کی اس سے فون پر بات کرائی، انہیں اس کی گفتگو اچھی لگی۔ اب مجھ سے وقت کاٹے نہ کٹتا تھا اور پوچھتی تھی کب آؤ گے اور وہ جواب دیتا کہ جلد آؤں گا۔ مہینوں یوں ہی گزر گئے اور وہ پاکستان نہ آیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مجھے بے وقوف بنا رہا ہے۔ میں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ وہ بولا ہرگز ایسی بات نہیں، دراصل میں بہت مصروف ہوں تبھی شادی میں نہیں آ سکا۔ ہم پھر کب اور کیسے ملیں گے؟ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ وہ بولا اپنی تصویر بھیجو گی؟ میں اپنے والدین کو دکھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں تمہارے والدین سے مانگ لیں، اس طرح ہم کبھی نہ بچھڑنے کے لیے مل جائیں گے۔ یہ بات سن کر خوشی اور حیرت میں ڈوب گئی۔ وہ مجھے پرپوز کر رہا تھا اور یہ میں نے سوچا تک نہ تھا کہ میں اپنے والدین کو دکھانے کے لیے وہ میری تصویر مانگ لے گا۔ میں نے اپنی تصویر اسے بھیج دی۔ تصویر دیکھ کر فوراً میل آئی کی کہ اپنی امی سے بات کراؤ۔ اس نے ان سے کافی دیر باتیں کیں۔ اس نے کہا کہ میں شبانو کی تصویر دیکھی اور گھر والوں کو بھی دکھا دی ہے، انہوں نے آپ کی بیٹی کو پسند کر لیا، آپ بے فکر ہو جائیں، میرے والدین جلد رشتے کے لیے آپ سے بات کریں گے۔ کافی دن گزر گئے لیکن اس کے والدین کا فون نہ آیا اور نہ رشتے کے لیے کوئی بات ہوئی۔ ادھر امی انتظار میں تھی، کہتی تھی کہ بات چھیڑ کر پھر بھول گیا، اپنے گھر والوں کی تصویر مانگی تو گول کر گیا، نہ جانے کیسا لڑکا ہے، خود ہی شادی کے لیے پرپوز کیا اور خود ہی گریز کر رہا ہے۔ مجھے تو دھوکے باز لگتا ہے۔ میں کہتی کہ دھوکہ کرنا ہوتا تو مجھے بے وقوف بناتا رہتا، بالکل بناتا رہتا، آپ سے بات کیوں کرتا؟ اس نے اپنی تصویر تو بھیجی ہے؟ باجی نے میل کی، اپنے گھر والوں کی تصاویر بھیجو۔ اس نے جواب دیا کہ گھر میں کچھ پریشانیاں، ذرا مہلت دو، وہ خود آپ کے گھر آ جائیں گے۔ جب ایسے ہی سال گزر گیا تو باجی سلطانہ نے کہا کہ یہ شخص صحیح نہیں لگتا، اس کا خیال چھوڑ دو اور اس سے رابطہ ختم کر دو۔ مگر مجھے یقین تھا کہ ضرور کچھ پریشانیاں ہوں گی۔ بشیر کی نیت صاف تھی، تبھی خود پرپوز کیا اور شادی کی بات کی، ورنہ میں نے تو اسے مجبور نہیں کیا تھا۔ اتفاق سے میری دوستی ایک لڑکی سے ہو گئی جس کا نام ادیبہ تھا اور وہ ہماری کلاس میں نہیں آئی تھی۔ باتوں باتوں میں اس نے ایک دن ذکر کیا کہ امتحان کے بعد اس کی شادی اپنے کزن سے ہونے والی ہے جو کینیڈا میں رہتا ہے۔ نام پوچھا تو وہ گول کر گئی، نہ جانے یہ مجھے اپنے منگیتر کا نام کیوں نہیں بتا رہی۔ میں سوچتی رہ کہ بشیر نے دراصل اسے بتایا ہوا تھا کہ شبانو نامی ایک لڑکی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، وہ 3rd ایئر میں پڑھتی ہے۔ تبھی ادیبہ نے مجھ سے دوستی کی تھی۔ اسے غالباً شک ہوا کہ کہیں وہ لڑکی میں تو نہیں ہوں، لیکن میں نے اسے کبھی ذکر نہ کیا کہ میری کسی کے ساتھ چیٹنگ ہوتی ہے اور وہ کینیڈا میں رہتا ہے۔ بہرحال ادیبہ سے میری دوستی بہت اچھے انداز میں استوار ہو گئی۔ 4th ایئر ختم ہوا اور ہم امتحان سے فارغ ہو گئے۔ ادیبہ میرے گھر آئی، مجھے اپنی شادی کا کارڈ دے گئی جس پر اس کے ہونے والے شوہر کا نام درج تھا، بشیر۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، خدا نہ کرے کہ یہ وہی ہو، کیا جھوٹ تھا کیا سچ؟ مگر میں ابھی تک اس خواب میں جی رہی تھی کہ بشیر ایک دن آئے گا اور مجھے میرے والدین سے مانگ کر خوابوں کی دنیا میں لے جائے گا۔ حالانکہ حالات واضح تھے، پھر بھی میں حقیقت کی تلخی کا مقابلہ کرنا نہیں چاہتی تھی، آنکھیں بند رکھنا چاہتی تھی کہ دھوپ کی تپش برداشت کرنے کی مجھ میں تاب نہ تھی۔ انسان بھی کیا چیز ہے، سب کچھ جانتے بوجھتے خود فریبی کے سہارے جینا چاہتا ہے۔ بشیر بہت بڑا ڈرامے باز نکلا جس کا اندازہ مجھے
بعد میں ہوا جب ایک دن ادیبہ کے گھر میری ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ جب ادیبہ نے اپنی ہونے والی نند بتایا، اس لڑکی کا نام ماہم تھا، وہ بولی کہ میرا بھائی بشیر ادیبہ کو پسند کرتا ہے اور ان کی منگنی ہو چکی ہے۔ وہ مجھے اپنے بھائی کی تصویر دکھانا چاہتی تھی، مگر میں نے منگنی کی تصویر نہیں دیکھی، اس خوف سے کہ کہیں یہ وہی بشیر نہ ہو جس سے میں کبھی نہیں ملی تھی، مگر 3 برسوں سے اسے خوابوں میں دیکھتی تھی کہ وہ میرے گھر آیا، میرا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ انتظار کی اذیت سہتے سہتے میری صحت خراب ہو گئی، پھر اس کی نقلی محبت کا ملمہ اترا جس کے انتظار میں دن رات گھڑیاں گننا کرتی تھی۔ ادیبہ نے اصرار کیا کہ میری شادی پر ضرور آنا۔ میں نے خاص طور پر نئے جوڑے سلوائے تاکہ اپنی دوست کی شادی میں اچھی لگوں۔ اس کی شادی والے دن جب تیار ہو کر ہار پہنچی تو وہ اپنی دلہن کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں، یہ وہی بشیر تھا، میں نے اسے پہچان لیا جبکہ اس نے اپنی ایک ہی تصویر بھیجی تھی۔ اب اس کا اصلی روپ سامنے آ گیا تھا کیونکہ اس نے مجھے دور سے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا۔ جب میں اسٹیج کے نزدیک ہوئی تو اسے کسی اور کے دولہے کے روپ میں دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ آنسو دل کی تہہ سے نکلے اور آنکھوں میں بھر گئے، انہیں روکنا مشکل ہو گیا۔ ادیبہ کی بہن میرے پاس آئی اور بولی، آپ کو آنے میں کافی دیر ہو گئی، ہم کب سے انتظار کر رہے تھے، آئیے میرے ساتھ۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئی اور خاص مہمانوں کے ساتھ جا کر بٹھا دیا جہاں بشیر کی والدہ اور بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ آپس میں باتیں کر رہی تھیں، ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ پہلے بھی آ چکی ہیں۔ 2 سال قبل بشیر کی منگنی ادیبہ سے کرنے آئی تھی اور اب شادی پر دوبارہ یہ لوگ آئے تھے۔ جب بشیر نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ پاکستان کسی عزیز کی شادی میں آ رہا ہے، وہ کسی اور کی شادی میں نہیں بلکہ اپنی منگنی کی تقریب میں آیا تھا، اف، میں بھی کس کے ساتھ خوابوں کی ڈوریوں میں الجھ گئی تھی، کیسے اور کہاں پھنس گئی تھی۔ میرے چاروں طرف پہلے بھی دھند تھی اور اب بھی دھند ہے۔ دل نے کہا اسے بد دعا دے دوں۔